اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم بسلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ المائدہ اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 50 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق پہ ہم آیت نمبر 51 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ بناؤ، الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست، یعنی اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، ان کے بعض کے دوست ہیں، ومن یتولہم، اور جو ان کو دوست رکھے گا یعنی دوستی رکھے گا ان سے، منکم تم میں سے، فإنہ پس بے شک وہ، منہم انہی میں سے ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ظلم کرنے والی قوم کو۔ اس آیت میں، قرآن کریم کی اس آیت میں مسلمانوں کو یہود و نصارہ سے دوستی رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس آیت کا ایک خاص شان نزول ضرور ہے، لیکن یہ حکم عام ہے دور حاضر میں بھی۔ شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مشہور صحابی ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک رئیس المنافقین بھی تھا اس دور میں جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا۔ اب ان دونوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جب حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہودیوں میں میرے بہت بڑی تعداد میں دوست ہیں جو بڑی شان و شوکت والے ہیں، بڑی قوت والے ہیں، لیکن میں ان کی دوستی سے اب بیزار ہوں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے علاوہ میرے دل میں کسی اور محبت کی گنجائش نہیں ہے۔ اب اس پر وہ منافق تھا، رئیس المنافقین تھا عبداللہ، اس نے کیا کہا، عبداللہ بن ابی نے، اس نے کہا کہ میں تو یہودیوں کی دوستی سے بیزار نہیں ہو سکتا، کیونکہ مجھے آئندہ پیش آنے والے واقعات کا اندیشہ ہے، اور مجھے ان سے تعلقات رکھنا بہت ضروری بھی ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ یہودیوں کا دوستی کا دم بھرنا، اے عبداللہ بن ابی، یہ تیرا ہی کام ہوا، عبادہ کا یہ کام نہیں ہے، یعنی یہ تو ہی کر سکتا ہے کیونکہ تو منافق ہے، جبکہ ایک مومن، ایک مسلمان ایسا نہیں کر سکتا، اسی لیے عبادہ کا یہ کام نہیں ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، جس میں اس آیت میں صاف الفاظ میں منع کیا گیا کہ اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ صرف آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے، وہ صرف آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی کہ اسلام کے مقابلے میں یہ سب ایک ہے۔ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی ملت ہے، یعنی ایمان والوں کو کیا فرمایا گیا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، یہ مسلمانوں کے مقابلے میں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں، کیونکہ کافر کوئی بھی ہوں اور ان میں باہم آپس میں جتنے مرضی اختلافات کیوں نہ ہوں، مسلمانوں کے مقابلے میں وہ سب ایک ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو کافروں کی دوستی سے بچنے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ نہایت سخت وعید بھی بیان کی گئی ہے، اور وہ کیا ہے، اس آیت کے آخر میں دیکھیں نا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو، ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی سب سے پہلے ان سے جدا رہنا واجب ہے کہ انسان ان سے دور ہی رہے، ان سے دوستیاں، محبتیں، پیار نہ پالے اپنے دل میں۔ مسلمانوں پر یہود و نصارہ اور دین اسلام کے خلاف جتنے بھی مذاہب ہیں، کفر ہے، اس کفر سے دور رہنے۔ اب دیکھیں اس میں حکمت کیا ہے، اب ذہن میں سوال اٹھتا ہے نا کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، میں کیوں دور رہنے کی تلقین کی۔ ہم عام لوگ جو علماء کرام نہیں ہیں، جو قرآن پڑھنے اور سیکھنے والے ہیں، تو دیکھیں
ہمارے جو اسلام جو ہم سیکھ رہے ہیں نا، ہم قرآن ابھی سیکھنے کے لیول پہ ہیں، ہم دین کو سمجھنے کے لیول پہ ہیں. میرے اور آپ میں سے ہر کوئی وہ مفتی کے لیول پہ بھی کیوں نہ ہو. دیکھیں مفتی اب یہاں پر سب سے بڑا درجہ ہے نا اہل علم میں، کہ یہ اس کے پاس علم ہے. مفتی فتویٰ دے سکتا ہے، یعنی اس کے پاس علم ہے قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا، شرعی مسائل اس کو پتہ ہیں، تمام حدود کا اس کو پتہ ہے. اب ہم لوگ جو ہیں، ہمارے اوپر جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو ایک چیز جو ہے وہ ایک وسوسے کا ازالہ میں یہاں پر کرنا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں سے، کہ ان سے ہی دور رہنے کا میں کیوں کہا گیا. دیکھیں ہمیں قرآن کے علم کی ضرورت ہے، ابھی ہمیں دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسے لوگ جو دین سے خالی ہیں، خواہ وہ کسی بھی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ہم ان کی بیٹھک میں بیٹھیں گے، ہم اپنے ایمان کے ہمیں زائل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اپنے ایمان کو خطرہ ہوتا ہے. کس صورت میں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمیں بیسک جو ہیں وہ باتیں تو پتہ ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ میں بھی ان کی جانب سے کوئی ایسا تیر پھینک دیا جائے جو سیدھا آ کے ہمارے سینے پہ لگے. مراد یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی وسوسے والی بات کر دیں جس کے بارے میں ہم سوچنا شروع کر دیں کہ ہاں وہ تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہاں وہ تو بات ان کی بھی ٹھیک ہے، بات وہ اس طرح ہمارے مذہب کے خلاف جو وہ کر رہے ہیں تو یہ بات ٹھیک ہے. ہم اس پہلو سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم پہلے مذہب پہ اپنی تحقیقات شروع کریں، مذہب کو خود سے پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں. ہمارے پاس علم کم ہوتا ہے، اور اس کم علم کی وجہ سے جب ہم کسی وسوسے کا شکار ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم دماغی طور پہ، ذہنی طور پہ بھی اور دلی طور پہ بھی گناہوں کے قریب جا سکتے ہیں. نعوذ باللہ اس طرح کے وسوسے جس کو ہم بار بار سوچنا شروع کر دیں اور اس کو اپنے خیالات کا حصہ بنا لیں، اور پھر آہستہ آہستہ نعوذ باللہ اگر وہ ہماری چیز تھنکنگ کے بعد عقیدہ سوچ سے ہی بنتا ہے، عقیدہ دل کی تصدیق سے بنتا ہے، تو وہ چیز عقیدے کا حصہ بن گئی. پھر اس لیے ان سے دور رہنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ یہ ایمان والوں کے ایمان کے لیے خطرہ نہ بن جائے. دیکھیں یہاں پر میں نے مفتی کا ذکر اس لیے کیا کہ دین اسلام کا کافی حد تک علم ہوتا ہے نا علماء کرام کو، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو وسوسہ یہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا یہ پوائنٹ جو انہوں نے اٹھایا اس کا جواب یہ قرآن کی اس آیت سے، اس حدیث سے نکلتا ہے. لیکن جو عام عوام ہیں ان کو نہیں علم ہوتا. سیکھنا تو ہر ایک کو چاہیے، اور ہر کوئی جو سیکھ رہا بھی ہے، لہٰذا وہ ایسی بیٹھکوں سے، ایسی محفلوں سے اپنے آپ کو دور رکھے جہاں اسے علم ہو کہ میرے ایمان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. تو ایسی مثالیں دنیا میں بھی اب آج کل کے دور پہ اب بات کر لیتے ہیں کہ مسلمان آپس میں تفرقوں میں بٹ گئے ہیں. ٹھیک ہے، مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں، تفرقہ بازی عروج پہ ہے، مسلمان آپس میں ایک نہیں ہے. ایک فرقے سے تعلق رکھنے والا دوسرے مسلک والے کو کافر کہتا ہے، اور دوسرے مسلک والا پہلے والے کو. آپس میں اختلاف بہت ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور جو کہ یہ کلمہ ہی نہیں پڑھتے، جو دوسرے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں ہی نہیں، ان سے دوستیاں پالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ ان سے ہم کیوں ان سے کوئی دشمنی رکھیں وغیرہ وغیرہ. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. ہم نے اسے اپوزٹ کر لیا، ہم آپس میں فرقوں میں بٹ گئے، ہم نے آپس میں نفرتیں پال لی، اور ہم نے غیروں کو دوست بنا لیا. تو دیکھیں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی پستی کا جب سے دور شروع ہوا، یہ طبقہ ہی ہے جب آپس کے لوگوں نے غداری شروع کی اور غیروں کو اپنا سمجھ لیا، غیروں کو اپنا دوست سمجھ لیا. اب یہاں ایک پوائنٹ ذہن میں رکھ لیا جائے کہ اگر کوئی غیر مذہب والا آ رہا ہے آپ کے پاس، اور وہ آپ سے آپ کا دین سیکھنے کے لیے آ رہا ہے، اور وہ آپ سے آپ کے دین کے بارے میں پوچھنے آ رہا ہے کہ مجھے اس چیز کے بارے میں چاہیے، میں اسلام سیکھنا سمجھنا چاہتی ہوں. اب ایسے میں نہیں ہے کہ اس کو خود سے دور کر دیا جائے، اس کو دین سے دور کر دیا جائے کہ ہم نے تمہیں نہیں بلانا ہے. اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے تو بھی کوئی غیر مسلم کیسے اسلام کی طرف آئے گا. لہٰذا اپنے کردار کو درست کریں، اپنے اخلاق کو درست کریں کہ جب کوئی آپ کو دیکھے تو وہ یہ نہ کہے آپ مسلمان ہیں، وہ آپ سے پوچھے نا کہ آپ مسلمان ہیں، وہ آپ کو دیکھتے ہی سمجھ جائے کہ یہ محمد عربی کا فالوور لگتا ہے. اس کے چال چلن میں
عام لوگوں طرح کا رویہ نہیں ہے، یہ بولتا بہت خوبصورت ہے، یہ چلتا بہت خوبصورت ہے، اس کے بات کرنے کا انداز بہت خوبصورت ہے۔ میں اس سے اس کے دین کے بارے میں پوچھوں گا، عرب کے لوگ جو اس وقت جتنی جہالت پھیلی تھی وہ ساری کی ساری دور کس طرح سے ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار اور ان کے اخلاق کو دیکھ کے۔ دیکھیں پہلے انہوں نے دیکھا یہ قرآن سناتا ہے، یہ جو قرآن بتاتا ہے کیا اس پہ یہ جو کہنے والا ہے کیا اس کا خود کا عمل ہے؟ تو انہوں نے پھر دیکھا کہ قرآن کریم جو بتانے والا، جو سنانے والا، جو تلاوت کر کے دکھانے والا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کا اپنا کردار بھی مکمل کا مکمل قرآن کے سانچے میں ڈلا ہوا ہے، اور اس کا کردار بھی خود قرآن ہے، اس کا اخلاق بھی قرآن ہے۔ یہ وہ ہی کہتا ہے جو اس کا اللہ اس کو حکم دیتا ہے، یہ اپنے فیصلے اپنی رائے تو دیتا ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی چاہ میں اپنی رضا کو ملا لیتا ہے، اور پھر اللہ ایسا کہ اس کی رضا میں اپنی رضا شامل کر لیتا ہے۔ تحویل قبلہ ہمارے سامنے ہے اس کی مثال، کہ جب محبوب کی رضا ہو تو اللہ راضی، اور اللہ کی رضا ہے تو محبوب راضی۔ تو اپنے کرداروں کو اتنا پاک صاف کر لیں کہ ہم نے آپس میں بھی ایک ہونا ہے، فرقوں میں نہیں بٹنا، اپنے کرداروں کو اچھا کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایسا پیارا کر لیں کہ کوئی غیر مذہب آپ کو دیکھے تو وہ آپ کی طرف، آپ کے دین کی طرف مائل ہو، وہ دیکھے کہ اتنے پیارے دین کے فالوورز اتنے اچھے اخلاق کے مالک ہیں تو میں بھی اس دین میں شامل ہوں، نہ کہ بجائے اس کے کہ ان سے دوستیاں پال کے ان کے دین کی طرف، ان کے کسی ہتھیار کا خود شکار ہو جائے اور ان کے دین کی طرف مائل ہو جائیں۔ سمجھ آئیے، اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ فرمایا گیا نا کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، سب سے پہلے جو سب سے مین چیز ہے وہ ہر پرفتن دور میں وہ یہی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ ایمان کے علاوہ جو دنیا سے سلامت ایمان کے ساتھ چلا گیا، فلاح اسی کی ہے، کامیاب بھی اسی کی ہے، اور وہ ناکام اور نامراد ہوا جس کے پاس ایمان تو تھا لیکن اس نے کھو دیا۔ لہٰذا اسی وجہ سے منع کیا جاتا ہے، اور اپنے آپ کو کسی بھی قسم کے وسوسوں کا شکار نہ ہونے دیں۔ قرآن کے ہر حکم میں بہتری ہوتی۔ دیکھیں نا، اب جو آپس میں فرقہ واریت تھی اس سے قرآن منع کرتا ہے، تو اس کے بارے میں ہمارے پاس ہم اس کے جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے حدیثیں اٹھا لاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے دن جو ہے وہ روایت کے مطابق 73 فرقے ہوں گے، 72 فرقے ہوں گے، تو اس لیے یہ تو ہونا ہی تھا۔ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس قرآن اور حدیث کی ہر آیت موجود ہے، لیکن پھر جب یہ والی آیات آ جائے تو ہم کہتے ہیں مصلحت تھی، بلانا تھا، مصلحت تھی۔ آج ہم نے غیروں سے دوستیاں لگائی ہوئی ہیں تو کیا ہمیں ملا؟ یہودیوں کی طرف سے یا عیسائیوں کی طرف سے، ویسٹرن کنٹریز جو ہیں ان کی طرف سے کیا ہمیں کیا جا رہا ہے کہ ہم کہیں یہ ہمارے دوست ہیں؟ آج پاکستان کی مثال لے لی جائے، میں پاکستان سے تعلق رکھتی ہوں، تو ساری دنیا کے سامنے پاکستان کے تعلق امریکہ سے کس طرح کے ہیں، برطانیہ سے کس طرح کے ہیں۔ تو یہ وہ ممالک ہیں نا جن کی، جس طرح انڈیا کی اور امریکہ کی کافی بنتی ہے۔ ابھی پیلسٹائن ایشو ہوا تھا، اس کے اوپر کتنا مسئلہ کریٹ ہوا، اور کتنے ممالک نے جو ہے وہ یہودیوں کو سپورٹ کیا، اور کتنے ممالک ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو سپورٹ کیا، اور مسلمان ہی اس مشکل گھڑی میں آپس میں ساتھ کھڑے تھے، اور اس کے علاوہ باقی مذاہب باقی آپس میں ایک تھے۔ لہٰذا اس چیز کو غور کیا جائے، کفر سارے آپس میں ایک ہے، کفار سارے، اور مسلمان کا بھائی ہے۔ لہٰذا اپنے دین کی فکر کریں، دوسروں کو اپنے دین کی طرف بلائیں، نہ کہ ان سے دوستیاں پالی جائیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو اس آیت کی مکمل سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ابھی بھی کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا آیت نمبر 52 میں فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، تو تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، جلدی کرتے ہیں ان سے دوستی کرنے میں، اور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اوپر گردش آنے کا ڈر ہے، تو قریب ہے کہ اللہ فتح یا اپنی طرف سے کوئی خاص حکم لے آئے، تو یہ لوگ اس پر پچھتائیں گے جو اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے بھائی؟ اس سے مراد وہ منافقین ہیں جو کہ اس دور میں بھی یہودیوں سے اسی لیے دوستی نہیں توڑنا چاہتے تھے، یہود و نصارہ سے، کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ ہمیں گردش زمانہ کا ڈر ہے، ہم پہ حالات تنگ ہو سکتے ہیں تو ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کی ضرورت پڑ سکتی، لہٰذا ہم ان سے دوستی نہیں ختم کر سکتے، جس طرح میں نے آپ کو پچھلی آیت کا شان نزول بھی بتایا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو جو مومن ہے اس کے لیے واللہ خیر الرازقین،
اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ آج کے دور میں بھی جو اس طرح کے ممالک سے ہم لوگوں نے بنا کے رکھی، اس کے اس طرح کے ممالک کے پریشر کے نیچے آئے ہوئے ہیں، ہمارے عدالتی فیصلے، ہمارے ملک کا نصاب جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، وہاں سے لے کے ہماری عدالت تک، ہمارا آئین تک ان لوگوں کا بنایا ہوا ہے۔ ہمارا آئین بھی ان لوگوں کا دیا ہوا سیٹ آف رولز جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہونے چاہئیں۔ آپ کبھی پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ آئین کس نے بنایا، کس کے رولز کے مطابق چل رہا ہے، تو آپ اس چیز کو غور کر پائیں گے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے۔ جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی جو منافق ہیں، وہی اس طرف دوڑے چلے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنے دین پر، اپنے خدا پر یقین نہیں ہے، اور جو اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں پڑ سکتی، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور وہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ ہم پہ تنگی نہیں آ سکتی، اور تنگی آئے گی تو وہ آزمائش ہے، اور اس سے ہم نکلیں گے بھی اللہ ہی کی عطا کردہ پاور سے، اسی کی عطا کردہ طاقت سے۔ لہٰذا ہمیں کسی چیز کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس دور کے منافقین جو یہود و نصارہ سے اس لیے بنا کے رکھتے تھے کہ ہمیں ان کی ضرورت پڑ سکتی، آج بھی بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ملک کے عوام سے لے کے ان کی مینٹیلٹی، اور پھر حکمران تو مجھے 90% لگا لیں اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہی مینٹیلٹی کے حامل ہے کہ ہمیں ان کی ضرورت۔ اب فرانس کا معاملہ ہوا، گستاخ رسول تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ یہاں سے کیا عوام نے ڈیمانڈ کی؟ عوام کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ قطع تعلق کر دیا جائے، ان کی چیزیں یہاں نہ آئیں، یہاں کی چیزیں ادھر نہ جائیں، نہ وہاں کی چیزیں ہم خریدیں، نہ یہاں کی وہاں پر بیچی جائیں، ہمیں ان سے تعلق نہیں رکھنا۔ اب تھوڑا سا ایمان سلامت تھا نا، غیرت تھی نا، غیرت جاگی بھی، لیکن حکمرانوں نے کیا کہا کہ فرانس بہت بڑا ملک ہے، ہم نے اس سے اپنے سفارتی تعلقات ختم کر دیے، ہمارا نقصان ہے، اس کا تو کوئی نہیں ہے۔ جب اتنی گری پڑی سوچ ہو جائے، جب انسان یہ سوچ لے، اب یہاں پر آقا کی محبت اگر دل میں بولتی کہ ہاں وہ بڑا ملک ہے، ہاں ہمارا نقصان ہم ایک طرف سے برداشت کر لیں گے، لیکن ہم جو آقا کے گستاخ ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، تو تب ہم غیرت مند قوم کہلاتے۔ لیکن ہم نے کہا ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ اب یہ آیت دلالت کرتی ہے نا، اس دور میں رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی، آج کے دور میں کون ہے رئیس المنافقین؟ کون ہے منافقین؟ ہم کسی کے ایمان پر بہتان نہیں لگا رہے، ہم بس میں اپنے ایمان پر، آپ اپنے ایمان پر، اس ملک کے حکمرانوں پر، اس ملک کے عوام پر اور کرنٹ سچویشن پر میں اپنی رائے دے رہی ہوں۔ آپ کو مجھ سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ جو بات حقیقت ہے اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں، آیت کی تفسیر، آیت کے ترجمے کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا، وہ نہیں یہ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ تعلقات خراب ہوں۔ آج کے دور میں بھی یہ چاہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہی رہیں، ان کے ساتھ تعلق بگڑے گا تو نقصان ہمارا ہے، ہمارا نقصان ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ لہٰذا انسان دیکھے کہ اس کے، اللہ حکم دیتا ہے کہ اس کے اور اس کے رسول کی ہی بات مانی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ان سے خود کو دور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اب یہاں پر آیت کے آخر میں آتا ہے نا، تو قریب ہے کہ اللہ فتح یا اپنی طرف سے کوئی خاص حکم لے آئے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اسی طرح ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی تھی کہ تم اے مسلمانوں فی الحال اگر دبے ہوئے ہو، فی الحال اگر تعداد میں کم ہو، ان سے نہیں بگاڑنا چاہتے، اور یہود و نصارہ کی پاور کے آگے تم لوگ ان سے قطع تعلق نہیں کر سکتے، ان کے آگے بے بس ہو، پریشان نہیں ہو، ان قریب اللہ تمہیں ایسی فتح عطا فرمائے گا، پوری دنیا میں کامیاب و کامران کرے گا تمہیں، لہٰذا پریشان نہ ہو، اسلام کو تمام دینوں پر غالب کر دے گا، اور مسلمانوں کو ان کے یہود دشمن ہے، نصارہ دشمن ہے وغیرہ، ان تمام پر غلبہ دے دے گا۔ چنانچہ یہ خبر سچ بھی ثابت ہوئی تھی، اور اللہ عز و جل کے کرم سے مکہ مکرمہ اور یہودیوں کے علاقے بھی فتح ہوئے تھے، جس میں غزوہ خیبر جو ہے وہ ایک بہت بڑی مثال ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے احکامات کی ہی پیروی کریں، اور کسی چیز سے، اللہ کے سوا کسی اور چیز سے نہ ڈریں۔ اللہ ہی بہتر حقدار ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے اور اسی سے خوف کیا جائے، اسی سے ڈرا جائے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 53، اور ایمان والے کہیں گے کیا یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بڑی پکی قسمیں کھائی تھیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، تو ان کے تمام اعمال برباد ہو گئے، پس یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔
یعنی جب منافقین کا پردہ کھل جائے گا اور ان کی منافقت آشکار ہو جائے گی تو اس وقت مسلمان تعجب کرتے ہوئے کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بڑی پکی قسمیں کھائی تھی کہ وہ دلوں سے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، حالانکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھے۔ فرمایا گیا حبیطت اعمالہم، اس طرح کی آیات سے مجھے بہت خوف آتا ہے جہاں حبیطت اعمالہم، ان کے تمام اعمال برباد ہو گئے۔ تو یعنی نفاق ایسی بیماری ہے، منافقت ایسی بیماری ہے، اور جس طرح اس دور کے منافقین نے یہود و نصارہ سے دوستیاں کی تھیں، اللہ کے حکم کے خلاف گئے تھے، فرمایا ان کے نیک اعمال برباد ہو گئے، جو کیے تھے جو پاس تھے وہ بھی برباد ہو گئے، اس وجہ سے کہ ان کے پاس نفاق تھا، ان کے پاس منافقت تھی، انہوں نے دنیا میں اپنی ذلت و رسوائی کی وجہ سے نقصان اٹھایا، ایسے لوگ آخرت میں بھی اپنے اعمال کے ثواب سے محروم رہیں گے اور جہنم کا عذاب ان کا مقدر ہوگا۔ استغفر اللہ۔ پھر اگلی آیت میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو، تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو ان قریب اللہ ایسی قوم لے آئے گا جن سے اللہ محبت فرماتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ یہ اچھی سیرت اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ تو فرمایا یہ گیا کہ جو دین اسلام قبول کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کو، اور جو اسلام چھوڑ دیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، رب العالمین فرماتا ہے کہ تم میں سے اگر کچھ لوگ مرتد بھی ہو جائیں تو پھر بھی اللہ کے پاکیزہ صفت بندے دنیا میں موجود رہیں گے، اور وہ عظیم صفات کے عامل، ان کی صفات کیا بیان کی گئیں کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ نرمی اختیار کرنے والے، کافروں کے ساتھ سختی سے پیش آنے والے ہیں، اور پھر فرمایا گیا راہ خدا میں مجاہد ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، حق بیان کرنے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، حق گوئی کرتے ہیں۔ لہٰذا دین اسلام میں جہاں جہاں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے احکامات نازل کیے گئے ہیں، جہاں پر رب العالمین نے مسلمانوں کو حکم دیا اور جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک جائیں، اور اگر کوئی چھوڑ کے جائے گا، اگر کوئی اپنائے گا نہیں نقصان اس کا ہے، اور اگر کوئی مرتد ہو جائے گا تو بھی نقصان اس کا ہے۔ رب فرماتا ہے تم نہیں ہوگے، تمہاری جگہ تم سے بہتر قوم آ جائے گی جو میرے احکامات کی پیروی کرنے والی ہوگی، اور اس چیز کے ہم گواہ ہیں کہ آج نمرود کا نام و نشان کہاں ہے، فرعون کا کدھر ہے؟ فرعون کا نام اگر قرآن میں موجود ہے تو اس کو عبرت کے طور پر لیا گیا، اور عبرت کے طور پر ہی اس کی لاش آج موجود ہے۔ اور بالکل اسی طرح جہاں پر ہم دیکھا جائے جو حق پرست تھے، جو حق کی پیروی کرنے والے تھے، ان کے نام بھی سلامت ہیں، ان کی قبریں بھی سلامت ہیں، ان کے بدن بھی سلامت ہیں۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا گیا تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں، جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں۔ اب پچھلی آیات میں کیا کیا گیا، کیا فرمایا گیا کہ غیروں کو دوست نہ بناؤ۔ اب یہاں پر دوستی کے بہترین آپشنز بیان کیے گئے نا، اور بہتر سب سے پریورٹی پہ کیا رکھا گیا، کیا فرمایا گیا، اور کتنی پیاری بات ہے کہ اگر میں کہوں گی کہ اگر ان تمام پر عمل کر لیا جائے، اور یقیناً جو اللہ سے محبت کرے گا، اللہ سے دوستی رکھے گا، تو وہ اس کے محبوب سے بھی دوستی رکھے گا، اور جو اللہ کے محبوب سے دوستی رکھے گا وہ اللہ کے بندوں سے یعنی مسلمانوں سے بھی دوستی رکھے گا۔ تو جتنے بھی آپشنز دیے گئے ہیں ان میں ایک پر بھی ہم عمل کر لیں تو وہ سب پر آٹومیٹکلی ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں، ان سے دوستی رکھیں، اللہ کے بندوں سے بھی محبت ہو جائے گی۔ رب فرماتا ہے کہ تمہارے لیے بہترین دوست کون ہے؟ اللہ، اس کا رسول، ایمان والے، وہ لوگ جو نماز قائم کرنے والے ہیں، جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور جو اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں، تم ان سے دوستی کر لو۔ پھر فرمایا گیا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اور جو دوست بنائے اللہ و رسولہ، اور اس کے رسول، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، تو بے شک اللہ کا گروہ وہ غالب آنے والا ہے۔ کتنی پیاری بات کہی گی۔ اب پورے رکوع کا اگر درس ہدایت ہم نچوڑ کنکلوژن تفسیر بیان کریں تو پہلی آیات میں منع کیا گیا اغیار کو دوست نہ بناؤ، آپس میں ایک دوسرے کو دوست بناؤ۔ پھر فرمایا گیا جو ان کو دوست رکھے گا وہ ظالم ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ جو دین اسلام چھوڑے گا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہا، اس کا اپنا نقصان ہے۔ بہتر قوم اللہ اگر
ایک بہتر قوم نہیں ہے، وہ چلی جائے گی، دوسری اس کی جگہ آ جائے گی۔ اللہ بے نیاز ہے۔ پھر اس سے پچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ ایمان والوں کے لیے بہترین دوست اللہ، اس کا رسول اور ایمان والے ہی ہیں۔ پھر اس آیت میں کیا فرمایا گیا کہ جس کے یہ گروہ ہوں گے، یہ خوبصورت دوست ہوں گے، یہ اعلیٰ دوست ہوں گے، ایمان والے، اللہ کے رسول، یہ عمدہ دوست ہوں گے اللہ رب العالمین کی ذات، تو بے شک یہی گروہ غالب آنے والا ہے، یعنی یہ گروہ ہی کامیاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرے پڑھانے میں کوئی بھی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرمائے، ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاج دار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔